السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ میں ہوں سید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، تعلیم کسی بھی قوم کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، مگر کیا ہماری جو تعلیمی درسگاہیں ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز واقعی تعلیم دے رہی ہیں یا کاروباری بن چکی ہیں؟ یہ اور بہت کچھ آج ہم اپنے مہمان سے جانیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دارالحکومت مظفر آباد کی معروف و مشہور شخصیت لالا مصطفیٰ۔ لالا جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا لالا، مجھے بتائیں، جیسا میں نے کہا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، کیا یہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں یا کاروبار کر رہی ہیں؟ ظاہری بات ہے جی، آج کل تو تعلیم رہی نہیں، آج کل تو کاروبار بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تعلیم ان وقتوں میں ہوتی تھی جب یہ پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تو غریب کا بچہ پڑھ نہیں سکتا، سوائے وہ مستری بنے گا یا درزی بنے گا، کیونکہ کمپٹیشن اتنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ سرکاری اسکولوں میں جو ٹیچر پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان کے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غریب آدمی، اب دیکھیں غریب آدمی کا بچہ صبح اسکول جاتا ہے، وہاں پہ گاڑیوں پہ کون کون سے بچے آتے ہیں ان کو لینے کے لیے، کون چھوڑنے کے لیے آتا ہے، تو غریب کا بچہ دیکھتا رہتا ہے ان کو کہ مجھے کوئی لینے کی آئے گا، کوئی کس پہ آئے گا، میں کس پہ جاؤں گا۔ کمپلیکس کا شکار ہیں بچے، ٹھیک ہے۔ آج کل تعلیم نہیں، آج کل بزنس ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کو دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں ایک غریب آدمی، غریب بچی ایک بیچاری پڑھ رہی ہے، اس کی فیس کا مسئلہ تھا۔ ہر ادارے نے اپنے اپنے سلیبس رکھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بکس ڈپو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تعلیمی اداروں نے اپنے اپنے بکس ڈپو رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں جگہ سے آپ نے خریدنی ہے، فلاں جگہ پہ آپ نے خریدنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہاسپٹلوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلوں میں ڈاکٹر صاحب، آپ کو کمر میں اگر درد ہے نا، آپ چلے جائیں کہ مجھے کمر میں درد ہے، سب سے پہلے آپ کو کہا جائے گا آپ سی ٹی اسکین کرائیں، MIR کرائیں اور فلاں جگہ سے کرائیں، کیونکہ ان کا کمیشن ہوتا ہے نا، کمیشن کے بغیر تو اسی طرح تعلیمی اداروں میں بھی اسی طریقے سے تعلیمی اداروں میں بھی یہ کمیشن جاری ہے۔ اور جو بک ڈپوز ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک معنی لگا ہوا ہے جی، ہم بنے بھیجیں گے، آپ نے یہی دینا ہے۔ وہ آگے سے یہ کہتے بھی ہیں کہ کسی اور جگہ سے نہیں آپ کو ملے گی یہ کاپی، یہ کتاب اسی جگہ سے لے۔ تو غریب آدمی کدھر سے لائے گا؟ مجھے بتائیں، اس دور میں غریب تو پڑھا نہیں سکتا بچوں کو، وہ درزی بنائے گا یا مستری بنائے گا، غریب آدمی کدھر بنائے گا؟ ہاں، جن کی 2 نمبر کمائی ہے وہ تو سیمسٹر کی بھی 80,000 روپے فیس ہے۔ یونیورسٹی میں جو پڑھاتے ہیں بچے، سیمسٹر کی بھی 80,000 روپے فیس ہے ہر 6 مہینے کے بعد۔ تو مجھے بتائیں، تعلیم اتنی سخت ہو چکی ہوئی ہے، کمپٹیشن اتنا سخت ہو چکا ہوا ہے، تو کیسے کوئی سروائیو کرے گا؟ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ ایک آدمی کا باپ مار گیا، بیچارہ غریب تھا۔ دوسرے لوگ محلے والے اٹھے تو کہنے لگے یار اس کا کیا جنازہ ہوا، 4 آدمی تھے اس کے جنازے کے ساتھ، گھر میں کھانسی کر کے مر گیا۔ اب دیکھو، ربینہ کا باپ فوت ہوا، باہر جہاز پہ آیا، ایئرپورٹ پہ کتنی گاڑیاں کھڑی تھی، پھر پورے بکسے میں پیک ہو کے آیا، شیشہ لگا ہوا تھا، لوگوں نے دیکھا، پھر آگے گاڑیاں تھیں، پیچھے گاڑیاں تھیں، سینٹر میں وہ تھا، کیا جنازہ تھا۔ اب مجھے بتائیں، غریب آدمی اپنے باپ کو مارنے کے لیے ایئرپورٹ پہ لے جائے؟ ہر چیز پہ کمپٹیشن اتنا سخت ہو چکا ہے، ہر چیز پہ کمپٹیشن ہے کہ مرنے پہ بھی ہے کمپٹیشن۔ اچھا، لالا جی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو سرکاری جو ادارے ہیں ان میں سہولیات تو ہے نہیں، پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہے اور ان میں لیبارٹریز وغیرہ نہیں ہے، اور ایون کہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ کھلی چھتوں کے نیچے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو چھٹی دے دی جاتی ہے اور برفوں میں بیٹھ کے، یہ آئے روز آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں۔ تو پرائیویٹ اداروں اور تعلیمی اداروں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ دیکھا نہیں، ہم نے بھی ٹاٹ پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں لوگوں کی نفسیات بتاؤں کہ میرے جو کلاس فیلو تھے اس ٹاٹ پہ پڑھنے والے، کہیں جنرل بنے ہوئے، کہیں انجینئر ہیں، کہیں ڈاکٹر ہیں۔ ہمارے نصیب میں نہیں تھی پڑھائی تو ہم بزنس میں آ گئے۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے کبھی کبھار، انسانیت دیکھیں کیسی ہے، کہ فلاں آپ کے بیچ کا آدمی تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بیچ کا نہیں تھا۔
تو وہ جو انسانیت جن میں ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے بیچ کا تھا. کئی ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہمارے بیچ کا تھا, ہمارے ساتھ کلاس فیل ہوتا, ہماری کلاس کے ساتھ پڑھتے تھے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ تعلیمی جو آپ کے دور میں جو سرکاری جو ادارے تھے ان میں تعلیم تھی بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی. اساتذہ آج کل تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی جو ٹیچر, پہلے تو سارے ٹیچر بیچارے اللہ تو پیارے ہو گئے ہیں, جو ایک بچہ ہوا ہے اس کو اگر کبھی کبھار ہم دیکھ لیتے ہیں, نظر آ جاتے ہیں تو احتراماً ہم سگریٹ اگر پیتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں. آج کل تو ٹیچر پوچھتے ہیں بچوں سے بھائی سگریٹ کون سا پیتے ہو, مجھے ہی پلاؤ. احترام ختم ہو گیا ہے, بزنس ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں آئے کہ جو حالات ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہے ہیں حالات. بچہ کوئی پڑھ سکتا ہے وہاں پہ, آئے دن ہنگامے ہیں, آئے دن کسی نہ کسی مسئلے کا کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. بچہ محفوظ کرنا بڑی بات ہے. وہ آج یہاں سے یونیورسٹی کا ایک بلاک چینج ہو گیا چھتر کلاس. تو جو لوگ بچے اپنے وہاں سے بھیجتے ہیں, خدا کی قسم اس وقت تک چین والدین کو نہیں آتا جس وقت تک بچہ وہاں سے واپس نہیں آتا. اور دوسرا ہماری یونیورسٹیز میں ٹیکنیکل تعلیم بھی نہیں دی جاتی, اسکلفل بچوں کو نہیں بنایا جاتا. صرف ایک تعلیم جو پیسے کی بات ہے ساری, بس پیسے دو, فیسیں دو, ہر چیز کی وہ انہوں نے اپنی فیس رکھی ہوئی ہے, ہر چیز کا انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کیسے بچوں کو لوٹنا ہے. لالا تعلیمی اداروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپٹیشن زیادہ ہے, کنٹریبیوشن کم ہو گیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل یہی بات ہے, کیونکہ وہاں پہ پہلے دور میں پڑھائی ہوتی تھی, اس دور میں پڑھائی نہیں ہوتی. اس دور میں کمپٹیشن ہے. بھائی فلاں فنکشن ہو رہا ہے, آپ اتنے لباس, یہ لباس لانا ہے, اتنی پیسے لانے ہیں, اتنا یہ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں غریب ماں باپ بیچارے جن کا ایک مہینے کا ایک بجٹ ہوتا ہے وہ کیسے گزارا کریں گے, وہ کدھر سے لائیں گے, ان کی لباس کدھر سے لائیں گے, فنکشنوں کو کون اٹینڈ کرے گا. یہ سرکاری طور پہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس چیز پہ کنٹرول کرے. ان پرائیویٹ اسکولوں کی جو فیسیں ہوتی ہیں, جو ڈونیشن لیتے ہیں, یہ کس حساب سے لیتے ہیں, یہ کدھر جاتا ہے پیسہ. تو ان کا ایک میکنزم طے کرے نا کہ فلاں سکول ہے, اس کی معیار کیا ہے, اس کی پڑھائی کا معیار کیا ہے, پھر اس کا ماہانہ کتنا بچے پہ خرچہ آتا ہے, اور ایڈمیشن فیس کتنی ہے. یہ ساری میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے زیادہ پرائیویٹ اسکول, بہت سارے ایسے پرائیویٹ اسکول بھی ہیں جو دھڑبا نما کمرے انہوں نے بنائے ہوئے تھے, ٹین کی چادریں انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں, اور گرمی, شدید گرمی میں اندر پنکھا تک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, پنکھا تک نہیں ہے. ان کو کون چیک کرے گا. دھڑا دھڑ سکول بن رہے ہیں, 2 کمرے, کسی کے مکان کا 2 کمرے ہیں, اس نے جناب ایک کمرے میں اپنا رہائش رکھی ہوئی, دوسرے کمرے میں اسکول کھولا ہوا ہے. وہ پیدا گیری بنی ہوئی ہے. دیکھیں نا, میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ ہاسپٹل جائیں آپ, ڈاکٹر وہ پہلے اس نے نسخہ لکھا ہوتا ہے, مرض بعد میں بتاؤ, وہ چٹ پڑا دیتا ہے. ناظرین, گجر کی سپورٹ کرتا ہے, سید کی سپورٹ کرتا ہے, راجے کی سپورٹ کرتا ہے, اور یہ برادری ازم جب تک یہ چیزیں ہمارے درمیان میں سے نہیں نکلیں گی اور ایک اچھے لوگوں کو ہم منتخب نہیں کریں گے تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. امید ہے کہ نیکسٹ آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ بہترین نمائندے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں جو آپ کی آواز بنے اور آپ کو سہولیات دیں اور آپ کے لیے بہتر کام کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.